ایک چیز کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بہرحال، اور یہ بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں کہ انسان کیوں نہیں مانوی طور پر، باطنی طور پر خدا کے قریب پہنچتا ہے، اہل بیت کے قریب، کیونکہ رکاوٹیں ہیں. یہ رکاوٹیں ہم نے خود بنائی ہیں. یعنی میں اس رکاوٹ کو کوشش کروں تو دور کر سکتا ہوں. فضل خدا کا ہے، کرم خدا کا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ کرم نہ کرے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. آیت اللہ تحریری کے جو والد محترم تھے محمود باقر تحریری، علامہ طباطبائی کے شاگرد تھے. علامہ نے انہیں تہران بھیجا کہ وہاں پر علم کو اور درس کو آگے چلائیں. تو کہا کہ میں وہاں پر معنویت کا درس کس سے لوں گا؟ تو کہا فلاں مجتہدی تہرانی ہے، ان کے پاس جائیں. وہ ان کے پاس گئے تو انہیں کہا کہ میں یہ معنویت کا درس سیکھنا چاہتا ہوں، باطن کو صاف. تو انہوں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آنکھوں کی پلکوں سے پہاڑ کو کھودنا. آنکھوں کی پلکوں سے پہاڑ کو کھودنا، یہ تو مشکل کام ہے، اصل ناممکن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان آنکھوں کی پلکوں سے پہاڑ کھودے؟ واپس آ گئے علامہ کے پاس. کہا وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں. تو کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر تمہارے سامنے رحمان ہے، اگر وہ کرم کرے تو یہ سب ہو سکتا ہے. خوب ہمیں ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کیسے کریں؟ آپ اتنے علماء کی ذکر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں. ہم کیا کریں؟ ہم کس طرح امام کو دیکھیں؟ ہمیں امام کیسے نظر آئیں گے؟ ہم امام سے کیسے ملیں گے؟ کیا کبھی ہم امام کو دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ عزیزان محترم، فلسفہ غیبت یہی ہے کہ امام غیبت میں ہے. امام کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں تڑپ رکھ سکتا ہے، دیکھنے کی خواہش کر سکتا ہے، لیکن دیکھے نہ دیکھے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ بولے میں تو امام کو دیکھا نہیں مولا، میں مولانا صاحب میں کیا کروں، اس کا مطلب میں گناہگار ہوں. نہیں، آپ کوشش کریں، مگر یہ جانیں کہ امام آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں. امام نے جو شیخ مفید کو جو خط لکھا ہے اس میں کیا کہا ہے کہ شیعوں سے کہہ دو کہ ہمارے پاس تمہارے اعمال، تمہاری خبریں پہنچتی ہیں، اور ہم تمہارے حال کو رکھتے ہیں، ہم تمہاری خبروں کو رکھتے ہیں. اگر ہم تمہاری فکر نہ رکھتے تو دشمن تمہیں چیر کھاتے. یعنی گویا امام کی مجھ پر نظر ہے. وہ یہ میرے لیے کم ہے کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں، امام مجھ تک جا رہے ہیں. تو عزیزان، مگر میں ان رکاوٹوں کو، ان عقائدوں کو دور کروں. گناہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، ہاتھ کا گناہ ہو. گناہ فکر کا بھی گناہ ہے. گناہ عقائد اور اعتقادات، اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے وہ بھی گناہ ہے. یعنی رکاوٹیں ہیں، ہم اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتے. خوب ان کو ہم ہلکے ہلکے دور کریں، اپنی فکروں کو صحیح کریں. یقیناً انسان غلط سوچے، انجام نہ دے، گناہ نہیں ملے گا اس کو. نیکی کا سوچے اور انجام نہ دے، ثواب مل جائے گا، لیکن گناہ کا. لیکن اگر فکر گناہ کی ہے تو یقیناً اس کے اثر روح کے اوپر پڑے گا. روح کے اوپر اثر پڑتا ہے. عزیزان محترم، خدا رجب علی خیاط کی جو بہت بڑے عارف تھے، عشق کیمیا ان کی کتاب ہے، وہ علت ریزنز کے ماہر تھے. یعنی کسی چیز کی وجہ ان کو تو وجہ بتا دیتے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں سڑک پر چکرا تو مجھے ایک خچر نے، ایک گدھے نے اپنے ٹانگ کو ہوا میں بلند کیا، میں بچ گیا تو میں روڈ پہ بیٹھ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا. ہم اپنی زندگی میں پاؤں لگ جاتا ہے پتھر پہ، کبھی جھٹکا آتا ہے، انسان چلتے چلتے اچانک سے چلتے چلتے کہیں ٹانگ لگ جاتی ہے، کہیں ٹکرا جاتا ہے آدمی. یہ خدا کی طرف سے ہمیں اٹینشن ہوتا ہے بیسیکلی، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہماری زندگی اتنی بزی چل رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ عارف تھے، وہ بیٹھ گئے، ان کا یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، حالانکہ لگا نہیں لیکن گزر گیا. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے فکر گناہ کیا تھا. فکر گناہ یعنی گناہ کی صرف فکر تھی، گناہ نہیں کیا. عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں کتنے جھٹکے کھا رہے ہیں، کتنی چیزیں ہمیں ٹکرا رہی ہیں، کتنے حادثے ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں.
خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں خوب بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے. خوب ہم پناہ کریں خدا کی بارگاہ میں کہ خدا ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے. اگر خدا نے ہمارے حال پہ چھوڑ دیا تو ہمیں تو پھر بربادی ہے. یہ ہم خدا کا شکر کریں. اور جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, رسول خدا رات کی تنہائی میں ریت پر سر رکھ کر کیا دعا مانگتے تھے؟ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں, کائنات سے پہلی خلقت ہیں, مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں خدا مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ. کیوں؟ کیونکہ اگر خدا میرے حال پہ مجھے چھوڑ دے تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری زندگی کے اندر چیزیں ہمیں خدا تک نہیں پہنچ رہی ہیں, اس میں ہمیں پہلی چیز عزیزان محترم دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت 3 طرح کی ہے, مال سے, اولاد سے اور جان سے. یہ 3 طرح کی دنیا اسی کے گرد گھوم رہی ہے. یا میں کوئی اپنے لیے کچھ کر رہا ہوں دنیا میں, یا اپنے مال کے لیے, یا اپنی اولاد کے لیے, اور چیزیں جو ہیں وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہیں. میں مال کے لیے کتنا اپنے آپ کو صرف کرتا ہوں, کتنی ذہن میں پلاننگ میری مال کے لیے ہے, کتنا میں مال کما کر کتنا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ خوب بھلے میں اس کو دے دوں, میں اس کو دے دوں. نہ, اپنے مال کو صحیح جگہ پر دینا, صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرنا, اپنے مال میں دوسروں کے حصے کو سمجھنا کہ اللہ نے حصہ رکھا ہے, وہ یہ مال کا صحیح خرچ کرنا ہے. رزق کے لیے حدیث مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو بلاغہ کے اندر بھی ہے, الرزق و رزقان طالب و مطلوب. رزق 2 طرح کا ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, اور ایک رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. 2 رزق ہے. جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں دنیا, وہ دنیا ہے. امام کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے وہ بیسیکلی دنیا ہے. دنیا کیا کرتی ہے؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اسے موت آ جاتی ہے, حتیٰ یخرج عنہا, یہاں سے کہ موت اسے دنیا سے نکال کے پھینک دیتی ہے. اور دوسرا رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ جو آخرت کی طلب رکھتا ہے, دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. جتنے بھی دنیا میں خزانے ہوتے ہیں سب نکال کر اسے دے دیتی ہے. یہ 2 طرح کا ہے. چوائس میرے پاس ہے.